اور افغانستان کی سیکورٹی صورتحال پر مزید بات کریں گے ہم پاک افغان امور کے ماہر سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے۔ رحیم اللہ صاحب، اگست میں امریکہ کی افغان حکمت عملی سامنے آئی، لیکن اس کے بعد کئی بڑے حملے اب ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں ہو چکے ہیں صرف 4 مہینے کے عرصے میں۔ کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نکالیں گے، طالبان کو شکست دیں گے، ان کو کمزور کر دیں گے، پھر ان سے مذاکرات کریں گے۔ تو ایک تو طالبان کا بھی اس کا رد عمل آیا ہے اور انہوں نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ISIS یا داعش وہ بھی میدان میں موجود ہے۔ ان کا جو پریزنس ہے افغانستان میں، پہلے صرف مشرقی افغانستان میں تھا، اب وہ شمالی افغانستان بھی پہنچ گئے ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً 16 صوبوں میں 34 صوبے سارے ہیں افغانستان میں، 16 میں وہ کہتے ہیں کہ داعش موجود ہے اور ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ تو دونوں یعنی فورسز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ، داعش بھی اور طالبان بھی اپنے اپنے طور پہ ریئیکٹ کریں۔ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا، افغان طالبان کو تو مذاکرات کی میز پہ لانے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا داعش طالبان سے بڑی قوت بن کر ابھر رہی ہے، اور پھر امن عمل میں اس کا کیا اب انفلوئنس ہو سکتا ہے، کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں داعش جو ہے ابھی تک افغان طالبان سے بڑی قوت نہیں ہے۔ ان کی دیکھیں، ان کی جو موجودگی ہے مکمل قبضہ بھی نہیں ہے۔ صرف 3 اضلاع ہیں ننگرہار کے صوبے میں، مشرقی افغانستان میں۔ ان کے نام اچین، ہسکہ مینا اور کوٹ، یہ 3 ضلع ہیں۔ اور شمالی افغانستان میں 2 ضلعوں پر ان کا تقریباً پارشلی کنٹرول ہے، جوزجان اور فریاب کے صوبے میں۔ طالبان ان کے مقابلے میں پورے افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40% جو رقبہ ہے وہ یا طالبان کے کنٹرول میں ہے یا وہاں کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان بہت بڑی قوت ہے، اور طالبان چونکہ سارے افغان ہیں اور ان سے تو بات چیت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے پاکستان کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی، لیکن ابھی تک کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا، کسی نے تجویز نہیں دی ہے کہ داعش سے بھی مذاکرات ممکن ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کا مقابلہ کیا جائے گا، ان کا صفایا کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیے، اس سال پاکستان پہ ہم نے دیکھا خاص طور پر صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی آنے کے بعد کہ دباؤ بہت بڑا۔ آج پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان اب کسی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈو مور کا جو مطالبہ ہے اس پہ مزید کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ہم نے دیکھا کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں حال ہی میں، کیا اس سے دونوں کے درمیان سیکیورٹی کوآپریشن میں کوئی اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، فی الحال تو میرے خیال میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 ستمبر کو کابل گئے تھے تو کافی توقع پیدا ہوئی تھی اور کافی خوش آئند باتیں کی گئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عملی طور پر ابھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ ابھی چین نے بھی ایک نئی کوشش کی ہے، بیجنگ میں ملاقات ہوئی پاکستان اور چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی، اس میں بھی کافی حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں، دورے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو بات چیت تو ہو رہی ہے اور توقعات میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں عملی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر کیا آپس میں تعاون ہوگا یا نہیں۔ فی الحال تو تعاون نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ بتائیے، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے چند روز پہلے کہا کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے گینز اتنے بڑے ہیں کہ دوسرے ملک اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور کیا سیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ امریکہ افغانستان کے معاملے میں؟ دیکھیں، پاکستان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ سوات میں جو فوجی کارروائی 2009 میں ہوئی تھی وہ بڑی کامیاب تھی، اور 23 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، سب کو واپس اپنے گھروں کو بھجوا دیا گیا اور وہاں پہ امن قائم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی بھی سوات میں اکا دکا حملے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پورے فاٹا کے علاقے میں، کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ ابھی وہاں پہ کسی بھی جگہ پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے، یعنی پاکستانی طالبان کا یا جو ان کے اتحادی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حملے رکے نہیں ہیں اور ابھی بھی حملے بھی ہو رہے ہیں، خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، پاکستان کا تجربہ تقریباً 14 سال کا ہے اور اس جنگ میں کافی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ایک لمبی جنگ ہے۔
البتہ یہ ہے کہ جو تجربات پاکستان نے حاصل کیے ہیں اس سے اگر اور ملک چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی، کیا امریکہ کا یہ ڈو مور کا جو مطالبہ ہے، اور بھی مائک پینس نے کہا کہ ہم نے نوٹس دے دیا ہے پاکستان کو، کیا یہ مطالبات درست ہیں، جائز لگتے ہیں پاکستان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرے خیال میں امریکہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں کافی گنجائش ہے۔ پاکستان کو مزید بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہیں، پاکستان کو اپنے گھر کی حالت بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن جس طریقے سے امریکہ مطالبات کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے سفارتکاری کر رہا ہے، میرے خیال میں اس کا الٹا اثر ہوا ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہر ایک مطالبے کا جواب دے رہا ہے، پاکستان بھی مطالبات کر رہا ہے، پاکستان امریکہ کی ہر بات کو نہیں مان رہا، اور خاص طور پہ جب سے انڈیا کا ذکر آیا ہے بیچ میں اور امریکہ نے کہا ہے کہ انڈیا کو مزید ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرنا چاہیے، تو پاکستان میرے خیال میں ان حالات میں بالکل تعاون نہیں کرے گا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور اپنی انسائٹ ہم سے شیئر کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔